الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بے شماری اصطلاحات کے بارے میں چل رہی تھی، جس کی گزشتہ درس میں کافی حد تک اس کی توضیح دی، ان اصطلاحات کی کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، حرف علت، اسم منصوب، تثنیہ، جمع، عامل، معمول، معرب، مبنی، رفع کسے کہتے ہیں، نصب کسے کہتے ہیں، جر کسے کہتے ہیں، صحیح نحوی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صرفیوں کی نظر میں صحیح کیا ہوتا ہے، منصرف کیا ہے، غیر منصرف کیا ہے، اس کی پچھلے درس میں کافی حد تک توضیح عرض کر چکا ہوں۔ ابھی آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کتاب سے بھی ان مطالب کو لیتے ہیں، شاید حقیر فقیر سراپہ تقصیر سے کوئی مطلب رہ گیا ہو تو دل کی تسلی کے لیے اس کو یہاں سے بھی لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جواب، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، ایک مثال بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں زید ہے جو کہ مارنے والا ہے، زید نے مارا۔ مفعول کسے کہتے ہیں جی؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، اور امرن جو ہے وہ مفعول بہ ہی ہے۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب عمرن، عمر مارا گیا، اب کوئی پتہ ہے کس نے مارا؟ کوئی پتہ نہیں ہے نا کس نے مارا۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں جی؟ فعل لازم ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، قام فعل ہے، زید فاعل ہے، اور اسی پہ معنی مکمل ہو گیا ہے۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، یعنی فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، جیسے ضرب زید امران، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امر اس کا مفعول ہے، زید نے امر کو مارا۔ غائب، حاضر، متکلم کسے کہتے ہیں؟ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، حاضر ہے یعنی جس سے بات کی جائے۔ متکلم وہ ہے جو خود بات کرنے والا ہے، جو بول رہا ہے۔ غائب کیا ہے؟ وہ ہے جو موجود نہ ہو۔ صیغہ کسے کہتے ہیں جی؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف علت وا، الف اور یا کو کہتے ہیں، ان کا مجموعہ وائے ہے، وائے۔ حرف جار کسے کہتے ہیں؟ حرف جار ایسا حرف ہے کہ جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آئے، اسم کے آخر میں زیر آئے، جیسے جی بزیدن میں با، یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، بزیدن میں با، اور یہ 17 حروف ہیں جن کا بیان آگے آئے گا۔ مصغر کسے کہتے ہیں؟ مصغر ایسا اسم ہے جس میں کسی چیز کی چھٹائی بیان کرنے کے لیے تبدیلی کی گئی ہو، چھٹائی بیان کرنے کے لیے تبدیلی کی گئی ہو، جیسے کرش، کراشون کسے کہتے ہیں؟ بڑی مچھلی، کراشون بڑی مچھلی ہے، اب اس کو چھوٹا پان کرنا ہو تو قرے شون، فعے لون، مصغر جو ہے نا وہ معمولاً فعے لون کے وزن پہ آتا ہے، کراشون سے قرے شون، چھوٹی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ اسم منصوب ایسا اسم ہے جس کے آخر میں نسبت بیان کرنے کے لیے یا مشدد لگائی گئی ہو، جس کے آخر میں نسبت بیان کرنے کے لیے یا مشدد لگائی گئی ہو، جیسے جی ذرا توجہ کرنا، بغدادن ہے، ٹھیک ہے، اس سے آخر میں کیا لگائیں گے؟ یا مشدد۔ بغدادیون یعنی بغداد کا رہنے والا، لاہور، لاہوریون لاہور والا۔ مثنیٰ یعنی تثنیہ، مجموع یعنی جمع کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ موصوف کسے کہتے ہیں جی؟
موصوف وہ ذات ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ مثال پہلے دے چکا تھا، دوبارہ بھی لینا چاہتے ہیں تو عرض کرتا ہوں، رجل کریم، رجل موصوف ہے، کریم یہ جو صفت اچھائی ہے کریم والی کس کی کر رہے ہیں؟ رجل کی کر رہے ہیں، جس کی جا رہی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی اسم ذات کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس کے ذریعے۔ تو اس رجل کریم والی مثال میں کیا ہو جائے گا؟ کریم اس کے ذریعے کر رہے ہیں نا، رجل کی اچھائی بیان ہو رہی ہے۔ عامل، معمول اور معرب مبنی کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے اسم یا فعل کا آخر تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال بنا لیں، بزیدن، با عامل ہے، زید اس کا معمول ہے، لم یضرب فعل میں لم عامل ہے، یضرب اس کا معمول ہے۔ معمول وہ ہے جس میں عامل عمل کرے، یعنی وہ اسم یا فعل جو عامل کی وجہ سے تبدیل ہو، عامل کی وجہ سے یعنی جو آگے تبدیل ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ معمول۔ معرب جی، معرب وہ ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیدن میں معرب کون ہے؟ زید۔ عامل کون ہے؟ جا کیونکہ فعل ہے، فاعل چاہیے، عامل کی وجہ سے کیا پڑا؟ زیدن۔ اگلا عامل ہے رہے تو، فعل فاعل ہے، مفعول چاہیے، رہے تو زیدن، مرر تو بے، بار فجار ہے، کیا پڑھیں گے؟ زیدن۔ تو یہ زید کیا ہے؟ عامل کے بدلنے سے اس کا بھی آخر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بدلتا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں معرب۔ مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، عامل آتا رہے وہ اسی طرح رہے، کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ مبنی ہوتا ہے۔ کام ہاؤلائے، رہے تو ہاؤلائے، مرر تو بہا اولائے، ہاؤلائے را، کاما عامل رفی تھا، فعل تھا، فاعل چاہیے تھا، ہاؤلائے ادھر، رہے تو فعل فاعل ہے، پھر بھی ہاؤلائے، مرر تو کے ساتھ با لگی ہوئی ہے، پھر بھی ہاؤلائے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رفع نصب جر کسے کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر اور فاعل ہونے کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو رفع، اور اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے زیدن قائمون کے اوپر مثلا اعراب ہے تو یہ کون سی ہے؟ یہ رفع کہلاتا ہے، رفع، ٹھیک ہے؟ مفعول ہونے کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو نصب اور اس حالت کو حالت نصبی کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدن عمران، عمر مفعول ہے، اس کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ زبر جو آ رہی ہے، اسی کو تو نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مضاف الیہ ہونے کے وقت یا حرف جر کے وقت معمول کے آخر میں جو حرف یا حرکت ہو اس کو جر اور اس حالت کو حالت جری کہتے ہیں، مضاف الیہ ہونے کے وقت۔ اب اس مثال نہ دوں تو مطلب سیٹ نہیں ہے۔ غلام زیدن، مضاف الیہ کون ہے؟ زید، اس کے آخر میں حرکت کیا ہے؟ یہ جار جو آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مضاف الیہ ہونے کے وقت۔ بزیدن، زید کے نیچے جو آئی ہے، ٹھیک ہے؟ حرکت، اسی کو تو جار کہتے ہیں نا، اسی کو جار کہتے ہیں، اور اس حالت کا نام حالت جری ہے۔ صحیح اور جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر میں نہ ہو، پہلے ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی نہیں چاہیے۔ نحویوں کی نظر میں یہ ہے، دوبارہ توجہ فرمائیں، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدون، جاری مجرا صحیح یعنی قائم مقام صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں اگرچہ حرف علت ہو آخر میں مگر اس کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دل ون، ڈول، یہ جو ہے نا یہ قائم مقام صحیح جاری مجرا صحیح سے کہتے ہیں۔ اور صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت اور دو حرف، ٹھیک ہے، ایک جنس کے اور حمزہ نہ ہوں، جیسے ضربا، رجلن وغیرہ۔ منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں جی؟ منصرف وہ اس میں جس پر تینوں حرکتیں مع تنوین آتی ہیں، یعنی زیدن، ریتو زیدن، مررت بزیدن، زید منصرف ہے، ساری حرکتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ اور غیر منصرف وہ ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے،
سمجھنے کے لیے عمر و عرض کیا تھا غیر منصرف ہے تو کسرہ نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آتی. یہ میں نہیں کہہ سکتا جانی عمرون، عمر جب غیر منصرف ہے نا تو میں تنوین بھی نہیں پڑھوں گا اور کسرہ بھی نہیں آئے گا، پڑھوں گا جانی عمرو. یا فعل تھا، فاعل چاہیے، عمرو پڑھا. رائے تو عامل نسبی، یہ فعل فاعل ہے. آگے بھی میں کیا پڑھوں گا؟ عمرو، رائے تو عمرو، اور اس کی جری حالت بھی نصب کے ساتھ ہوتی ہے تو پڑھوں گا مرارتو بے عمرا. حالانکہ باہر فجار ہے، باہر فجار ہے، کسرہ اس پہ آتا نہیں ہے. اس کی جری حالت جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے، مرارتو بے عمرا. اور غیر منصرف وہ اس میں جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.